السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض یا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ ہم لوگ جس زندگی میں موجود ہیں اس میں ہمیں ہر لمحہ جس طرح آکسیجن کی ضرورت ہے، ہر لمحے ہمیں باڈی کے اندر انرجی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہمیں ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات انسان تعجب کرتا ہے خدا ہم سے کیوں چاہتا ہے سورہ حمد اتنا پڑھیں، ہر چیز میں سورہ حمد، اتنی سورہ حمد پڑھائی، اتنی پڑھوائی ہے خدا نے۔ آخر اس سورہ حمد کے اندر کیا ہے کہ خدا نے مطالعہ پڑھوا کے ہمیں تھکا رہا ہے کہ بھائی چلو پڑھو، ہر روز پڑھو، ہر روز پڑھو، ہر کام میں سورہ حمد، اس میں کچھ مفہوم ہونا چاہیے۔ اچھا یہ کتنی عجیب بات ہے، اگر میں صبح کو ایک چیز پڑھوں، 2 گھنٹے بعد پھر پڑھوں، پھر 2 گھنٹے بعد پڑھوں، پھر 2 گھنٹے بعد پڑھوں، ہر دفعہ سوچ سمجھ کے بھی پڑھوں تو شام تک تھک جاؤں گا کہ بھئی کتنی دفعہ پڑھوں اسے۔ اور خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، مت تھکو، 80 سال بھی زندہ ہو تو سورہ حمد پڑھو، واجب ہے۔ کتنی پڑھوں؟ روزانہ اگر میں حساب کروں مستحبات وغیرہ کو ہٹا کر تب بھی 10 مرتبہ بن رہی ہے۔ یہ خدا چاہ رہا ہے ہم سے، یعنی کم از کم وہ جس کو زندگی کا حصہ تو بنائیں ہم لوگ، وہ بھی 10 دفعہ بن جائے گی۔ یہ جو سورہ حمد کے اندر یہ مانگ رہے ہیں ہم خدا سے، کیا مانگ رہے ہیں؟ خدا کہہ رہے ہیں تمہیں ہدایت چاہیے، ہر لمحے ہدایت چاہیے۔ اچھا یہ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ مثلا یہ جو ہدایت آتی ہے وہ ایسے آتی ہے کہ مثلا میں ایک آدمی کے ساتھ رہتا ہوں، میں اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو خدا یاد آتا ہے نا، ایسا ہمارے پاس کہ بھئی مومن وہ جو ہوتا ہے اس کا چہرہ خدا کی یاد دلا دیتا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اور ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ ایک دفعہ باہر سے آتی ہے، ایک دفعہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن کریم پڑھنے سے مجھے ہدایت آتی ہے، یہ بات بھی صحیح۔ اہل بیت کا کلام ذکر ہوتا ہے، ان کے مصائب سنتا ہوں، ان کی شخصیت کا احترام کرتا ہوں، میرے اوپر ہدایت آتی ہے، یہ بات بھی ہو گئی۔ ہر وقت ہدایت آتی ہے۔ اچھا یہ تینوں چیزیں سب کو ایک جیسی ہدایت دیتی ہیں؟ نہیں۔ پھر کہاں سے ہدایت آتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کچھ تو باہر سے آتی ہے، پہلے اندر ریسیور بھی تو چاہیے۔ ایک آدمی قرآن کریم کے سامنے پورے دن بیٹھا رہتا ہے، ایک آیت نہیں سیکھتا، پورا قرآن حفظ ہے، سیکھا نہیں ہے اس نے، عمل نہیں کیا ہے۔ مولا نے جو وصیت نامہ ارشاد فرمایا اس میں اتنا خوبصورت انسان دیکھتا ہے، اللہ اللہ فی القرآن، تمہیں خدا کا واسطہ قرآن کریم کا خیال کرو۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے اگلا جملہ؟ نہیں فرمایا اسے پڑھو، نہیں فرمایا اسے یاد کرو، نہیں فرمایا اسے دیکھتے رہو، اسے سنبھالتے رہو، نہیں، اگلا جملہ لکھا ہے تمہیں خدا کا واسطہ قرآن کا خیال کرنا، اس پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ قرآن سے ہمارا تعلق کون سا ہے؟ عمل۔ امیر المومنین کی وصیت نامہ موجود ہے، سب کے پاس تقریباً پہنچ گئی ہوگی۔ اس پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ اچھا میں قرآن کریم کے سامنے ہر روز بیٹھتا ہوں، ایک اور آدمی بیٹھتا ہے، فلاں بھی بیٹھتا ہے، وہ ایک اور طرح سے امام کا ذکر، ایک کے اوپر کچھ ایسا دوسرے کے اوپر، اندر اس کا مطلب ہے کچھ اور چاہیے۔ وہ کیا چاہیے؟ اب روایت ہم سے کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو قلب ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہدایت آتی ہے، قلب۔ اور یہ قلب اگر روایت کے الفاظ کے مطابق اگر شفاف ہو ہدایت خوب اچھی طرح آتی ہے، اور اگر اس قلب کے اوپر گناہوں کے دھبے ہوں تو ہدایت صحیح نہیں آتی۔ آپ تصور کریں ایک شیشہ ہے، شیشہ، یہ میں روشنی کے سامنے شیشہ رکھ دوں، اگر یہ شیشہ شفاف ہوا پوری روشنی آئے گی، اور اگر بیچ میں جو شیشہ لگا ہے اس کے اوپر دھبے ہوئے تو کتنی روشنی آئے گی؟ جتنے بلیک اسپاٹ ہیں وہ روشنی رک جائے گی، باقی چھن کے آئے گی۔ اگر بلیک اسپاٹ زیادہ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ شیشہ کالا شیشہ ہو جائے گا، یہاں پہ کوئی روشنی نہیں آئے گی۔ ہمارے قلب بھی ایسے ہی ہیں، اگر قلب گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو تو یہ مرر کی طرح صاف شفاف ہوتے ہیں، اوپر کی ریالٹیز اس کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہیں، اوپر کی حقیقتیں اس کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آدمی کو ہر آیت سے مفہوم ملتا ہے، ہر ذکر سید الشہداء سے ایک عقیدت بڑھتی ہے، ہر زیارت، ہر مشاہد شریفہ پہ جانے سے اس کے اندر ایک نئی انرجی آ رہی ہوتی ہے۔ نہ ہو ایسا، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، پھر قرآن اثر نہیں کرتا ہے، پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ روایتوں میں بڑا عجیب ایک جملہ استعمال ہوا ہے، فرمایا کہ خدایا مجھے اس اندھے پن سے بچا لے، مجھے بہرا ہونے سے بچا لے۔
مجھے گونگا ہونے سے بچا لے. یہ کیا ہوا؟ چونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہماری یہاں کی زندگی ہے یہ وہاں کی زندگی میں ہم پر اثر ڈالے گی. تو مثلا قرآن کریم فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا. اچھا اس دنیا میں اندھے کا مطلب آنکھیں نہیں ہونا؟ نہیں. خداوند متعال فرماتا ہے نہیں. خداوند متعال نے کئی جگہ پر قرآن کریم میں اندھے پن کو ریفر کیا ہے قلب سے. اندھے پن کو ریفر کیا ہے قلب سے. قلب ہوتے ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں. ابھی جو قلب اندھے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ان پہ اثر نہیں کرتی. ایک دنیا کے اعتبار سے جس کی آنکھیں نہ ہوں اس کو آپ انتہائی خوبصورت سرسبز و شاداب منظر کے سامنے کھڑا کر دیں، پھر کیا ہوا؟ آنکھوں کے اندر بینائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس شاداب منظر سے استفادہ نہیں کر پائے گا. اس کو ہم اندھا پن کہتے ہیں دنیا کے اندر. اور معنوی اندھا پن کیا ہوگا؟ قرآن کے سامنے بیٹھیں کچھ اثر ہی نہیں ہے. نبی کے سامنے بیٹھیں، اولاد طاہرہ کے سامنے بیٹھیں، اثر ہی نہیں ہے. روایتوں نے کہا خدا اس اندھے پن سے بچا لے مجھے، اس گونگے پن سے، اس بہرے پن سے. مثلا گونگا کیا ہوگا؟ ایک آدمی صبح سے شام تک بولتا ہے، صبح سے شام تک بولتا ہے، قیامت کے اندر گونگا ہو گیا. ارے صبح سے شام تک بول رہا تھا، ایک لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا. جو بولا اپنی نفس کے لیے بولا. اپنی زبان کو ہدایت میں استعمال نہیں کیا، اپنی زبان کو بھلائی میں استعمال نہیں کیا. جس کے لیے خدا نے دیا تھا استعمال نہیں کیا. اب اس کا حق ہے کہ اس کو برزخ میں زبان ملے. کیوں ملے؟ اب ایک آدمی وہ ہے جو بولا ہی خدا کے لیے ہے، بولا ہی خدا کے لیے. دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو کچھ اس نے کرنا تھا، جو کچھ خدا نے وسیلے دیے تھے اس کو خدا کے لیے استعمال کیا ہے. خدا اس کو اندر رکھے گا؟ نعوذ باللہ. اس کی تو گویائی کو ایسا بڑھائے گا، یہاں پہ یہ بولتا ہوگا مثلا ایک دل پہ اثر ہوگا، دو دل پہ اثر ہوگا، وہاں ایسا بنائے گا یہ بولے گا کائنات پہ اثر ہو جائے گا. جیسے ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اگر مشاہدہ کریں تو ہمیں اگر ایسا کوئی منظر نظر آتا تھا تو مثلا امام خمینی کا نظر آتا تھا. بولتے تھے، ہلا دیتے تھے. اور ماشاءاللہ اب جو ہمیں نظر آتا ہے مثلا رہبر معظم کا معاملہ، ایک ایک فتویٰ جو ہمارے مراجع دیتے ہیں پوری کفر کے نظام کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. یہ بولنا ہے یا خدا نے طاقت دے دی ہے؟ ہر آدمی کی زبان میں تو یہ طاقت نہیں ہے، ہر آدمی تو اتنا نہیں کر پا رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ گویائی کوئی اور گویائی ہے. اب ذرا سوچئے بینائی کون سی بینائی ہے، گویائی کون سی گویائی ہے، سماعت کون سی سماعت ہے. مددی مددی